أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم سے لے کر آخر تک، جس کے اندر اشارہ تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر زیادہ مدت باقی نہیں رہی ہے. تقریباً 81 ڈیز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے بعد زندہ رہے. یہ آیت نازل ہوئی تو بقول امام رازی رحمۃ اللہ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روئے، اور انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ اس میں حضور کی وفات کا ایک کی طرف اشارہ ہے. اور صاحب روح البیان نے اور بھی کچھ مفسرین نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام بیان کیا ہے. خیر، شریعت مطہرہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں ساری انسانیت کے لیے خیر ہے. الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. اس سے مراد صرف خاص وہ دین مراد نہیں ہے، بلکہ زمانہ حاضرہ، موجودہ زمانہ، آگے پیچھے جو بھی اس سے متصل ہے وہ پورا زمانہ مراد ہوگا. یہاں پہ یہ سوال نہ کیا جائے کہ اتنی ساری چیزوں کو حرام کر دی تو اسلام کے اندر گویا کہ پروگریس سے روکا جا رہا ہے، اسلام ترقی کے لیے رکاوٹ ہے. نعوذ باللہ، اسلام ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اگر ترقی کے لیے رکاوٹ ہوتا تو پھر صحابہ کرام نے تھوڑے سے عرصے کے اندر قیصر و کسریٰ کی سلطنت پر قبضہ کیسے کر لیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی سیادت اور اقتدار کیسے قائم کیا، شریعت اسلامیہ کا دستور دنیا میں رائج کیا. اس وقت نہ کوئی کالج تھی، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، اس کے باوجود عربی زبان بن گئی ان ملکوں کی جہاں پر اسلام پہنچا.
ان کا تمدن اور کلچر اسلامی کلچر بن گیا۔ اصل میں دنیا کی جو ترقی ہے بقول مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے 4 چیزوں میں ہے۔ ایک ہے زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور ملازمت۔ قرآن مجید کے اندر بلکہ شریعت کی بے شمار نصوص، آیتیں، احادیث ان 4 چیزوں کی تاکید کرتی ہے، ترغیب ثابت ہے۔ کھیتی کی جائے، کھیتی کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، تجارت کے احکام بیان کیے گئے، اسی طرح سے کاریگری اور ملازمت، اجارہ جس کو کام کرنا، ساری چیزوں کے احکام بیان کیے۔ ہاں، جیسے دنیا کے اندر دنیا کی حکومتیں اپنے یہاں کچھ احکام لاتی ہے، جیسے کرپشن کوئی حکومت برداشت نہیں کرتی، چوری، ڈاکہ زنی، اس کو ساری حکومتیں اور گورنمنٹ اس کو جرم سمجھتی ہے، حالانکہ اس میں بھی ترقی ہے۔ کس کی ترقی ہے؟ جو رشوت لیتا ہے اس کی ترقی ہے، چوری کرتا ہے اس کی ترقی ہے، لیکن ساری حکومتیں اس کے لیے قانون بناتی ہے، ہاں، اس کے لیے سزائیں نافذ کی جاتی ہے۔ تو جب دنیا کی حکومتیں اس طرح کے قانون لاتی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، وہ کام نہ کیا جائے، تو اس میں بھی ترقی ہے، لیکن ایک شخصی ترقی ہے، پرسنل ترقی اور پرسنل پروگریس ہے۔ اسلام بھی اس طرح کے احکام بیان کرتا ہے۔ بھئی سود اور قمار، جوا ہے، سود ہے، اس کو اسلام منع کرتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے؟ حالانکہ اس میں بھی ترقی ہے، شخصی ترقی ہے۔ تو جیسے وہاں ترقی گورنمنٹ نہ کہتی ہے کرپشن منع ہے، اسلام کہے گا کہ سود بھی اسلام میں منع ہے، جوا بھی منع ہے۔ ہاں، بلکہ دیکھا جائے تو سود کے اندر جو مضرت ہے، جوا کے اندر جو مضرت ہے، چوری اور ڈاکہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے شراب نوشی، زنا، بے پردگی، اگر اس کی اجازت ہو تو ملک کو کون سی مادی ترقی مل جاتی ہے، اس سے کون سا پروگریس ہوتا ہے؟ لیکن چونکہ شریعت مطہرہ نے ان چیزوں سے روکا ہے، بے پردگی سے روکا، زناکاری سے روکا، شراب نوشی سے روکا، تو شریعت پہ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت زیادہ سختی ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اندر انسانیت کی حفاظت ہے۔ یہ ساری چیزوں کی روکنا، ان چیزوں سے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا مقصد انسانیت کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جن جانوروں کو منع کیا کہ گر کر مر گیا ہو، گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہو، درندے نے کھا لیا ہو، یہ سب جانور حرام ہے، تو اس میں انسانیت ہی کا فائدہ ہے۔ آگے کچھ ایسے حالات دنیا میں آ جاتے ہیں یا آ سکتے ہیں جس میں آدمی کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اضطراری کیفیت ہو جاوے، تو کیا کیا جائے گا؟ اضطراری کیفیت یعنی اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ ہم قربان جائیں ایسی شریعت کے اوپر کہ انسانیت کے اوپر کتنا رحم کیا کہ جو پاسبل امر تھا اس پاسبل امر کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس وہ آدمی
جو بھوک کی شدت میں مجبور ہو جاوے، بے تاب ہو جاوے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے نہیں اور مردار ہے، اب اوپر مذکور جو بھی مردہ ہو کسی بھی شکل کا، اگر یہ نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن کتنی اجازت دی؟ اتنی اجازت دی کہ اس کی جان بچ جاوے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت فیوزہم بار بار یہ روایت پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو اختیار کیا جائے، جیسے ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کی معصیت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں چھٹی ملی ہے اللہ کی طرف سے، ان چھٹیوں پہ بھی عمل کیا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دوسری ایک روایت ابن کثیر نے یہ نقل کی، من لم يقبل رخصت اللہ کان علیہ من الاثم مثل جبال عرفہ، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہیں کیا اس کو عرفہ کے پہاڑوں کی طرح گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، جان کو بچانا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی ان حالات سے دوچار ہو جاوے تو پھر اس کو چاہیے کہ اتنا کھانا کھا لے، اس میں سے مردار کو اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جاوے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر متجانف للاسم، اس کے لیے ایک شرط لگا دی کہ اس میں لذت حاصل کرنے والا نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو استعمال کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنا کھائے گا، یا یہ کہ پیٹ بھر کر کھاوے، یا یہ کہ جان بچا لے اور باقی کا روکے رکھے اپنے پاس۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیل بھی کی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مردار بھی ہے اور اسی طرح سے کسی آدمی کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، کیا کرے؟ کسی کا کھانا ہے اس کو استعمال کر لے وے، یا یہ کہ مردار کو کھا لے وے، یا شکار ہے تو شکار کر لے اور اس کا بدلہ دے دے وے۔ حالت احرام میں ہے تو نہیں کر سکتا شکار۔ اس کے بارے میں دو قسم کے قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کے پاس کسی کا مال پڑا ہے اس کو لے لے اور بعد میں اس کا جو عوض ہوتا وہ دے دے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حسان بن عطیہ عن ابی واقد اللیثی، ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ انا بارض تصیبنا بها المخمصہ، یا اللہ کے رسول ہم کبھی کبھی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہم کو مخمصہ ہو جاتا ہے، یعنی شدت کی بھوک کے مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فمتى تحل لنا بها المیتہ، تو ہمارے لیے مردار کب حلال ہو جاتا ہے؟ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک انتظار کرے اور 3 دن کے بعد مردہ حلال ہوگا، وقت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ آدمی کی حالت ایسی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اس کے لیے اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشانكم بها،
کہ اگر تمہارے پاس دوپہر کا کھانا نہیں ہے، شام کا نہیں ہے، اور بھی ایک وقت کا نہیں ہے، تو پھر اور کوئی سبزی بھی نہیں پا رہے ہو، وَلَمْ تَحْتَفِيُوا بِهَا بَقْلًا، سبزی بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس مردے کو استعمال کر لے۔ ایک صحابی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مقام حرہ میں اترا، اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میری ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے، اگر تم اس کو پالو تو اس کو پکڑ لینا، روک لینا تم۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا۔ بعد میں اس آدمی نے اونٹنی کو پایا، لیکن اونٹنی والے کو نہیں پایا۔ ہوا یہ کہ اونٹنی کو پکڑ بھی لیا، لیکن اونٹنی بیمار ہو گئی۔ اس سے اس کی بیوی نے کہا کہ تم اس کو ذبح کر لو۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں، یہ تو امانت ہے، نہیں ذبح کیا، وہ اونٹنی مر گئی۔ تو بیوی نے اس سے کہا کہ اس کی چمڑی نکال لو تاکہ ہم اس کے گوشت کے چربی کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، گوشت کے ٹکڑے کریں گے، پھر کھا لیں گے، کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں، اس کے بعد کچھ بات کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، کہا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم کھا لو۔ اتنے میں وہ ساتھی آیا، اس کو بتایا کہ اس طرح کا ہوا ہے۔ کہا ہلا كنت نحرتها، ارے اسی کو ذبح کر دیتا۔ اس نے کہا استحییت منک، مجھے شرم آئی کہ تجھے میں جواب دوں گا تو کیا ہوگا، تو نے تو مجھے اس کو روکنے کو کہا تھا۔ یہاں سے بعض علماء کرام نے کہا کہ اس کے لیے گنجائش نکلتی تھی کہ وہ اس کا گوشت روکے رکھتا، اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کی بھی گنجائش اجازت مل رہی ہے، اور اس میں سے کچھ اتنی مدت تک روکے رکھنے کی بھی اجازت مل رہی ہے جہاں تک اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خیر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگائی، غیر متجانف للاسم، اسم تلاش کرنے والا نہ ہو۔ کیا مطلب غیر متجانف للاسم کا؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل عراق کے یہاں جب یہاں اس طرح کا جو لفظ ہوتا ہے، وہاں مراد لیتے ہیں کہ لذت حاصل کر کے پیٹ بھر کے نہ کھائے، اور اہل حجاز یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کا سفر کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ کھا سکتا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہاں پہ صاحب روح البیان نے ایک بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے حالات سے دوچار ہو جاوے کہ کھانا پینا نہیں ہے، مردار موجود ہے، پھر بھی اس نے نہیں کھایا، یا وہ روزے میں تھا اور روزے میں ہی رہا، کھانا نہیں کھایا اور مر گیا، وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی بیمار تھا اور بیماری کے عالم میں اس نے علاج نہیں کرایا اور مر گیا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیٹ میں کھانا جانے سے پیٹ کا بھرنا یہ یقینی ہے۔ روزے میں آدمی اتنا پریشان حال ہو جاوے اور روزہ توڑ دے اور کھانا کھا لے تو کچھ قوت حاصل ہو جاوے، تو کھانا پیٹ میں جانا اور اس سے پیٹ کا بھرنا یہ یقینی بات ہے۔ تو یہ یقینی عمل تھا، اس نے نہیں کیا، اس لیے وہ ذمہ دار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں بیماری کا علاج کرانا سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بیمار ہوئے تو گولی کے پاس پہلے جاتے ہیں۔ بھئی علاج تو سنت ہے، صدقہ بھی کرو، صدقے سے بھی علاج کرو، دعا سے بھی کرو اور دوائی بھی کرو، لیکن دوائی سے اچھا ہونا کوئی یقینی نہیں ہے۔ لہذا اگر علاج نہیں کرایا اور وہ گزر گیا بغیر علاج کے، مر گیا،
تو گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیماری سے شفا پانا بغیر دوائی کے بھی صحیح ہو جاتا ہے آدمی، اور کبھی دوائی کھا کر بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اگر حرام چیز کو کھا لیا ایسی صورت میں جب کہ وہ مضطر ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر، کہ اس نے بندوں کے لیے ضرورت کے وقت اس چیز کی اجازت دے دی۔ یہ بھی اس کی رحم کا تقاضا ہے، اس کے رحم کا تقاضا ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگ غور و فکر کریں اس بات کے اوپر، سوچیں۔ ہم نے آج تک جو یہ سوچ رکھا تھا کہ قرآن میں ہے کیا، نماز روزے کا کیا حکام ہے، ساری چیزیں موجود ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور دیکھیے اتنی تفصیل کے ساتھ حرام چیزوں کو بیان کیا ہے شریعت نے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا دار و مدار حلال اور حرام کے اوپر ہے۔ حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، حلال کھانے سے اچھے اعمال کی توفیق ہوتی ہے، حلال کھانے سے اچھی تربیت ملتی ہے، اور حرام کھانے سے آدمی ایک تو بیماریوں کا تو شکار ہوتا ہی ہے، لیکن بد اخلاق بنتا ہے۔ حرام کھانے سے آدمی کے اندر جانور پنا آتا ہے، بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام اپنے حبیب پر نازل فرمایا جس میں ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ ہماری ذات سے زیادہ ہماری خیر خواہ ہے، ہماری اپنی ذات سے زیادہ ہماری خیر خواہ شریعت مطہرہ ہے۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن مجید کو سینے سے لگانا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ضروری ہے۔ خیر، یہ آیت یہاں پہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس پہ آیت ختم ہوئی۔ یہ آیت کریمہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس یہودی نے کہا کہ یہ آیت کس دن اگر ہمارے یہاں اترتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سب پتہ ہے، اس دن وہ دن جمعہ کا دن تھا، حالانکہ ہماری عید تو 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، یہ 9ویں تاریخ کو عرفے کا دن ہوتا ہے، اور یہ آیت اس وقت اتری تھی۔ بڑی اچھی بات بیان کی مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں ایک اس اسلامی اصول کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے حالات اور خصوصیت کے ماتحت اپنے خاص خاص تاریخی واقعات کے دنوں کی یادگاریں مناتے ہیں۔ ہاں، کچھ ہوتا ہے جیسے کہ بھئی ملک آزاد ہوا تھا تو کہا اس دن فریڈم ڈے، اسی طرح سے جس دن ملک کے لیے قانون بنے تھے اس کے لیے کوئی دن مقرر ہوتا ہے، اس میں خوشی مناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ کس وقت یہ آیت اتری تھی۔ اس میں ایک اصول کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں کسی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو مقاصد کے مطابق خوشی منائی جاتی ہے۔ دوسری قومیں کسی کی پیدائش کے اوپر، کسی کی موت کے اوپر، یا کسی کے بادشاہت ملنے کے اوپر خوشی کا دن مناتے ہیں، یا کسی خاص ملک یا شہر کی فتح یا کسی تاریخی عظیم واقعے کی خوشی مناتے ہیں۔ اسلام شخصیت پرستی کو نہیں مانتا ہے، اسلام شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہے، وہاں تو اصول اور مقاصد کو دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری جو ہجرت کی تاریخ مقرر ہجری سن، جو ہم لوگ اسلامی کیلنڈر جو ہجرت کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ کیوں؟ حالانکہ جس وقت مشورہ ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کہا، کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو کہا، کیونکہ اسلام کو جو غلبہ ملا ہے وہ ہجرت سے ملا،
اسلام کو جو جتنا فروغ ہوا ہے اور شیوع ہوا ہے وہ ہجرت کے واقعے سے ہوا، اس لیے اسلامی کیلنڈر کو ہجرت ہی سے مقرر کیا گیا۔ تو جو خوشیاں ہوتی ہے ان خوشیوں کے لیے یا تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں کے لیے ہمارے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان لکل قوم عیدا ولنا عیدان، ہماری تو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور تیسری کوئی عید نہیں ہوتی۔ خیر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جانور حلال کیے گئے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال، پاکیزہ اور حلال جانور حلال کیے گئے ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی ہے ان کو تم چھوڑو اور اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے تعلیم دی ہے۔ تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ لاویں اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع اس طرح سے کیا یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور سے سوال کیا ہوگا کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، لیکن جبریل امین نے دیری کی، جلدی داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا اور ان کی طرف تشریف لے گئے۔ جبریل امین دروازے پہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذنا لک، ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی۔ قال اجل، کہاں، لیکننا لا ندخل بیتا فیہ سورۃ ولا کلب، لیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور نہ ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کتا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر والوں نے دیکھا تو گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کسی کمرے میں کتے کا ایک بچہ تھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی فرما رہے ہیں، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں فَأَمَرَنِي صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا أَنِ اقْتُلْ كُلَّ كَلْبِ الْمَدِينَةِ، مدینہ کے ہر کتے کو مارو، جہاں بھی ملے اس کو قتل کرو۔ فَفَعَلْتُ، میں نے تو ایسا کیا۔ جلالین شریف کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حتیٰ انتہا الی امرأۃ، ابو رافع رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے کہ ایک عورت جس کے پاس کتا تھا وہ بھونک رہا تھا، اس کے پاس پہنچے، رحم کھا گئے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، اس عورت کا جو کتا تھا وہ بھونک رہا تھا، اس پر رحم کھا کے چھوڑ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوری سرگزشت سنائی کہ اس طرح سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قتل کرو، ختم کرو۔ یہ کتے کے پاس آئے، اس کو ختم کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
ماذا یحل لنا، کہ اللہ کے رسول ہمیں اس من هذه الامہ، ہمیں اس قوم سے کیا فائدہ، کیا حلال ہے، یہ جو کتا ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس سے ہمیں کچھ نفع اٹھا سکتے ہیں، کچھ حلال ہے ہمارے لیے؟ آپ نے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ دوسری ایک روایت واحدی نے اسباب نزول کے اندر نقل کی، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما احل لنا من هذه الامة التي امرت بقتلها، کہ اللہ کے رسول اس امت میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے، آپ نے تو قتل کا حکم دیا اس کو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو تائی، عدی بن حاتم تائی اور زید بن محلحل تائی، یہ دونوں صحابی ہیں، ان دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول انا قوم نصیب بالکلاب والبزات، کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کتوں کے ذریعے اور بعض پرندے کے ذریعے، بعض ایک پرندے کا نام ہے جو شکار کرتا ہے، ہم اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ اور آل زری اور آل ابی جویریہ کے جو کتے ہیں وہ تو بڑے بڑے جانور اٹھا کے لے آتے ہیں، وحشی گائے، نیل گائے کو اور گدھوں کو، اسی طرح سے ہرن کو اور گو کو، بس وہ لے آتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم ذبح بھی کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہی اس کو پکڑ کے لاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کر پاتے، اور اللہ تعالیٰ نے تو مردار کو حرام کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا حلال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہے۔ اب پاکیزہ کس کو کہتے ہیں؟ طیبات کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے، علماء کرام نے اس کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کیے، 3 قول نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو فطرت سلیمہ برا نہ سمجھتی ہو، نفرت نہ کرتی ہو، جس کو فطرت سلیمہ، سلامتی ہونی چاہیے فطرت کے اندر، ورنہ یہ نہیں کہ جو طبیعت کو اچھی لگے، کس کی طبیعت کو اچھی لگے۔ بعض لوگ تو آج دنیا میں ایسے بھی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جو کھانے پہ آتے ہیں تو کتے، پوسی، سب جانور کو کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے جماعت کے اندر سعودی سے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب یہ میدک کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا بالکل نہیں، جائز نہیں ہے اس کو کھانا۔ کہا کہ کون سی حدیث میں؟ میں نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہی گھن محسوس ہوتی ہے، اس کو دیکھو تو آپ کو لگے گا اس کو کون کھائے گا۔ تو کہا کہ کسی کی طبیعت، ارے کسی کی طبیعت کیا، کوئی بھی اچھا انسان اس کو کھانے کو پسند نہیں کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کا مزاج صحیح مزاج کا آدمی ہے، فطرت سلیمہ رکھتا ہے، وہ اس سے نفرت نہ کرتی ہو۔ بعضوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ شریعت نے جس کے کھانے کی اجازت دی ہے، چاہے وہ ذبیحہ ہو، چاہے شکار ہو، چاہے معقولات ہو جو جانور کھائے جاتے ہیں، ان میں سے جس کی شریعت نے اجازت دی وہ طیبات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اسلام کوئی ایسی چیز کی تو اجازت دے گا نہیں کہ جو جسے میں گھن محسوس ہوتی ہو۔
اور تیسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس کے حرام ہونے میں کوئی آیت کریمہ یا حدیث شریف نہ ہو یا قیاس نہ ہو. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور کسی کا سملر لگ رہا ہے تو سملر کو اسی کے ساتھ جوائنٹ کر دیا جائے گا. تو دوسرا معنی اور تیسرا معنی تو حلال کے معنی میں ہے کہ جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ تیسرا وہ، لیکن پہلے معنی میں لذت کے معنی میں ہے کہ کھانے والے کو گھن محسوس نہ ہوتی ہو. جلالین شریف کے حاشیے کے اندر حنفیہ اور شوافی کے درمیان طیبات کے معنی میں اختلاف بیان کیا ہے. اصل میں لذت کے حاصل ہونے میں امام رازی لکھتے ہیں کہ اعتبار ہوتا ہے انسانیت کا اور اخلاق جمیلہ کا. ہر آدمی کا لذت محسوس کرنا نہیں چلے گا، ورنہ یہ جو کریپس ہے اس کو بھی لوگ لذت سے کھا رہے ہیں. اسی طرح سے یہ کیکڑا ہے اس کو بھی لذت سے کھا رہے ہیں، حالانکہ حنفیہ کیا منع ہے بالکل، وہ تو کیڑے کی طرح لگ رہا ہے، فش کی کیٹیگری میں آتا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ میں اس کو بیان کیا، قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے حلال جانور. اب وہ حلال جانور شکار جو پہلے سے حلال ہے وہ، اسی طرح سے جو کچھ بھی حلال جانور ہے سارے کے سارے اس میں آ گئے. لیکن اب اس میں کچھ سوال تو ان لوگوں کا اس طرح کا تھا کہ کتے پکڑ کے لاوے تو اس کا کیا کریں گے، کا اس کی شرطیں ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں ان ساری شرطوں کی طرف اشارہ کر دیا. پہلی بات یہ، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. پہلی شرط یہ ہے کہ جن شکاری جانوروں کو آپ بھیجیں گے شکار کرنے کے لیے وہ سدھائے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی تعلیم یافتہ ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری شرط یہ ہے کہ تم ان کو شکار پر چھوڑو، تمہارا خود کا اپنے ارادے سے چھوڑنا پایا جانا چاہیے. مکلبین، پھر تیسری شرط یہ ہے کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو تعلیم اس طرح سے دو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تم اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑا ہے، اور اس پر اللہ کا نام لو. یہ اللہ پر نام لینا، بسم اللہ بول کر اس کو چھوڑنا، یہ بھی ایک شرط ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تم کو اس طرح سے سکھاؤ، تعلیم دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے کو جب تعلیم دی جائے تو وہ شکار کو پکڑ کر کھاوے نہیں. اگر وہ کھائے گا تو سمجھا جائے گا کہ اس نے تمہارا کہنا نہیں مانا ہے، وہ اپنے لیے گیا تھا. اور بعض پرندے کو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس طرح سے کہ جب تم اس کو چھوڑو بلاؤ تو واپس آ جاوے. چاہے شکار کو جا رہا ہے اور اس کو آپ نے بلایا واپس، وہ واپس آ جانا چاہیے. تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو. یہ چوتھی شرط ہے. امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو ایک شرط اور لگا دی ہے. وہ شرط یہ لگائی کہ زخم بھی کیا ہوا ہو، اس کو زخم کیا ہو. اور دیکھو قرآن کے الفاظ کے اندر غور کر کے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جوارح جرح کے معنی زخم کرنا، ایک معنی اس کے ہے زخم کرنا. امام صاحب نے
جیسے کہتے ہیں جڑا کی ہے، حدیث کے محدثین کے یہ لفظ آتا ہے جڑا، جڑا کے معنی ان کے اوپر کچھ کلام کیا ہے، تو زخمی کرنے کا ایک معنی ہے اور ایک معنی حاصل کرنے کا بھی ہے۔ تو امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حاصل کرنے کا معنی لیا، اور امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ نے زخم کرنے کا معنی لیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر 5 شرطیں ہیں۔ ایک تو اچھا شکاری جانوروں کے اندر کتا بھی آتا ہے، باز بھی آتا ہے، اور بھی جو زخم کرنے والے جانور ہیں اگر اس کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے تو وہ ٹرین ہو سکتے ہیں۔ شیعہ تو صرف کتے ہی کو مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں جو بھی جانور زخمی کر سکتا ہو اور تعلیم یافتہ ہو۔ اب کتے کو تو 3 مرتبہ آزمایا جائے گا، باز کو بلانے سے واپس آ جائے یہ اس کی تعلیم ہے۔ باز کو مارنے سے تو کیونکہ اس کو مارنے جائیں گے تو مر جائے گا، لیکن کتا تو مار کو برداشت کر سکتا ہے، باز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا کھا لے شکار میں سے تو اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس کو سدھارا جائے گا، سمجھایا جائے گا، پیٹا جائے گا، اور باز کھا لے تو کھایا جائے گا۔ ہاں، جو جانور وحشی نہیں ہے، پالتو ہے، وہ تو بغیر ذبح کیے حلال نہیں ہو سکتے، صرف یہ وحشی جانوروں کا ذکر ہے۔ ہاں، ایک اور مسئلہ بھی کہہ دوں کہ ان جانوروں کو اگر پکڑ کے لائے اور زندہ ہے آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ کو باقاعدہ ذبح کرنا پڑے گا، گلے کے اوپر چھری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر جانور کو بھیجا، آپ نے کتے کو بھیجا شکار کی طرف، خرگوش کی طرف روانہ کیا، وہ گیا، بسم اللہ بول کے اس کو آپ نے چھوڑا، بسم اللہ بولنا پڑے گا، اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا جائے گا، بسم اللہ کہہ کر چھوڑو، یہ 4تھی شرط ہے۔ تو بسم اللہ کہہ کر اس کو چھوڑا، وہ پکڑ کے لایا، اس کو کچھ زخم بھی تھا اور مر گیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے جو بسم اللہ کہا تھا اس لیے یہ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر شرائط کو بھی بیان کر دیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ کتے کو پالنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو احادیث شریفہ کے اندر ہے من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیراط، جو آدمی کتا پالے گا اس کے اجر میں سے، اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قیراط کم ہوگا۔ ہاں، چوپایوں کا کتا ہو، بکریاں چرانے کے لیے جو کتا حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، یا شکار کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے جو رکھا جاتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ بھئی کتے کو نہ رکھنے کا حکم اس لیے، کتے کو پالنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ وہ مہمان کو بھی نہیں دیکھتا، ہر کس و ناکس کے اوپر بھونکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مانگنے والے بھی گھبراتے ہیں، فقیر اگر آ جاتے ہیں تو اس کا چلانے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ مہمان تو ایک مہمان یعنی چاند جیسا، مہمان کا یہ مطلب ہے، وہ آپ کے گھر آ رہا ہے اور یہ کتا اس کو بھگا رہا ہے، تو پھر وہ تو رحمت کی چیز ہے۔ اور سائل جو فقیر مانگنے کے لیے آیا، وہ تو بہت بڑا احسان کر رہا ہے کہ آپ کا جو مال دیا ہوا ہے وہ آخرت تک پہنچانے والا ہے، اس کو بھی روک رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جہاں پہ جنوبی ہوتے ہیں وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سن لیں اس بات کو بہت اچھی طرح سے۔ پہلی بات تو تصویر کی میں نے کہی کہ گھروں کے اندر کسی بڑے علامہ، مولانا، بڑے پیر صاحب اور بڑے بزرگ صاحب کسی کی تصویر گھر میں لٹکانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج تو ہم نے تصویروں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ ہاں،
اب آپ کہو کہ نیوز پیپر میں، ارے نیوز پیپر میں کون اکرام کے ساتھ لیتا ہے اس کو، ایک مجبوری میں ساتھ میں آ جاتا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ اچھا آپ کے یہاں جو کرنسی چلتی ہے ان نوٹوں کے اوپر، ٹھیک ہے وہ بھی ایک مجبوری ہے کہ وہ تو جیب میں بند کر کے رکھتے، اس کو کوئی احترام کے ساتھ تو رکھتے نہیں ہیں، جیب میں ہی رکھتے، بند رکھتے ہیں، اور ایک ضرورت کی چیز ہے. ہم اپنے طور پر تو کوئی الگ سے نوٹ بنوا نہیں سکتے، کیونکہ آج دنیا میں الگ الگ قسم کے مزاج کے لوگ ہیں. ہاں جب پردے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹاؤن میں جاتا ہے تو وہ پردے کا کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے اختیار میں پردہ. مارکیٹ کے اندر جو عورتیں ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ہم جہاں تک ہم سے عمل ہونا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر تصویریں نہ لٹکائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں. اب برتھ ڈے کی بھی تصویر آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی تصویریں لوگ لگا رہے ہیں. یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتے پالنے کی اب تو مسلمانوں میں بھی یہ بات آ گئی کہ کتے پالتے ہیں، بعض لوگ تو گھروں کے اندر تک رکھتے ہیں. اور تیسری چیز جنوبی ہونا، یعنی آدمی پر غسل فرض ہے اور جلدی غسل نہیں کر رہا ہے. یہ تو بات ہے کہ فوراً تو غسل، چلو رات کو آدمی صحبت کرے اور غسل فوراً نہیں کیا تو کم از کم وضو تو کر لے، تھوڑی کچھ تو پاکی حاصل کر لے. جنابت والا بھی آدمی جب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، داخل نہیں ہوتے. خیر یہ ہے کتا نہ پالنے کی وجہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ کا نام لے لو. تفسیر روح البیان کے اندر روایت اس طرح سے نقل کی، ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ انا بِأَرْضِ قوم اہل الکتاب، ہم لوگ اہل کتاب کے جگہ کے اوپر ان کی زمین میں رہتے ہیں. افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ وَبِأَرْضِ صَیْدٍ أَصِیدُ بِقَوْسِی، اور ہم شکار کی جگہ میں رہتے ہیں تو اپنے تیر سے شکار کرتا ہوں. وَبِقَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِقَلْبِ الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِی، اور میں اپنے سدائے ہوئے کتے سے بھی شکار کرتا ہوں، اور جو انٹرینڈ ہے، جو ٹرین نہیں ہوا ہے، ایسے کتے سے بھی کرتا ہوں، تو میرے لیے کیا صحیح ہے؟ فرمایا کہ اہل کتاب کے برتن کا جو تذکرہ آپ نے کیا، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، اگر اس کے سوا کچھ پاتے ہو تو پھر اس میں مت کھاؤ. وَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر وہ برتن دوسرا برتن نہ پاؤ تو فَاغْسِلُوا، اس کو دھو ڈالو. فَكُلُوا فِيهَا، پھر وَكُلُوا فِيهَا، اور اس میں کھاؤ. اور جو غیر معلم کتا ہے جس کو آپ نے ٹرین نہیں کیا ہے، اس کتے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع لگے اس کو ذبح کرنے کا تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. یہ ہے روایت. خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یعنی شکار میں ایسے منہمک مت ہو جانا کہ نماز وغیرہ سے غافل ہو جاؤ، یا اتنی لالچ مت کرنا کہ شرائط جو حلت کے ہیں اس کو بھی تم نہ دیکھو. آج ہوتا ہے آدمی عصر کے وقت سے فشنگ کے لیے چلا جاتا ہے اور فجر تک اسی میں مشغول رہتا ہے. مغرب گئی، عشاء گئی، فجر گئی، ساری نمازیں پھر اکٹھی پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے شکار کرنا گناہ نہیں ہے، وہ بھی ایک رزق کا ایک سبب ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ دن کے وقت ہی نمازوں کے جو اوقات ہے اس کو چھوڑ کر آدمی جاوے. دوسری ایک بات یہاں ذکر کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے شکار کو بسم اللہ بول کر شکار کے لیے کتے کو اور باز کو چھوڑا جاتا ہے، ایک شکار کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی تیر کے ذریعے شکار کرے. اس کو چاہیے تیر چلانے والے کو کہ جس وقت وہ تیر چھوڑے اس وقت بسم اللہ بول دے. اگر وہ تیر بسم اللہ بول کے مارا ہے اور اس کو زخمی کیا ہے اور وہ مر گیا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہوگا. یہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے، ایسا ذبح جس میں مجبوراً وہ کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں جو جانور ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں ان کو تو گلے پہ ہی چھری چلانی پڑے گی. اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی کہہ دیتا ہوں، جن ملکوں کے اندر یہ گائے بیل کو ذبح کرنے کے لیے بندوق سے داغا جاتا ہے اس کے سر کے اوپر، تو پھر ظاہری بات ہے اگر وہ سر پہ لگا اور گرا اور وہ حرکت کر رہا ہے جیسے اس میں جان ہے
تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ذبح کر دے جلدی جلدی. حالانکہ مسئلہ تھوڑا بہت ہی گڑبڑ والا تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک بھیڑا ہے اور اس کو گھر پہ پالا تو وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا کہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ جس وقت آپ ذبح کر رہے ہو تو دور سے پاؤں میں اس کو مارنا گولی، تاکہ وہ لنگڑا ہو جائے، کیونکہ ذبح ہو رہا ہے اس وقت اگر نقصان ہوا پاؤں میں تو انشاءاللہ وہ نقصان نہیں کرے گا. اس طرح سے پھر اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا جائے. اگر اس کو سر پہ گولی مار دی تو وہ تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا. خیر، اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی بصیرت عطا فرمائے. مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب